یا رسول اللہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہیں مصطفیٰ پہ نہا بدیر۔ اور فرماتے سرکار آسی یا رسول اللہ، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کرے تو نشان قدم ہو پتھر پر، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر۔ حضرات، آپ کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ملک کے مقتدر، محترم، موقر اور مقدس شخصیتیں تشریف فرما ہے، یکے بعد دیگر آپ نے سماعت کر لیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی سماعت کرتے رہیں گے۔ آج کا یہ پروگرام بموقع شادی خانہ آبادی کے ہے، اور مجھ سے پیشتر شادی خانہ آبادی کے موضوع پر ایک دھماکے دار مختصر اور جامع خطابت آپ نے سماعت کی ہے حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب سے۔ دعا ہے مولا مزید برکت نازل فرمائے۔ منبر نور پر استاذ العلماء، فخر الفضلاء، عالم نبی، فاضل جلیل، جامع معقولات و منقولات، خطیب اہل سنت، نقیب اجلاس اور ناظم بزم حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر عالم رضوی صاحب، الحمدللہ ان سے دوسری ملاقات ہے، اور ان دونوں ملاقاتوں میں ایک بات بالکل کامن نظر آئی کہ الحمدللہ حضرت اساتذہ نواز بھی ہیں، اخلاق کے پیکر بھی ہیں، علم کے سمندر بھی ہیں، اور ایک اچھے قائد اور لیڈر بھی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نازل فرمائے۔ آپ کے اس پروگرام کی نظامت کی ذمہ داری میں نے سنا آپ کے علاقے سے تعلق رکھتے، بلکہ گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ہلچل چمپارنی، جناب حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب، الحمدللہ دو نقابت ان کی میں نے سماعت فرمائی ہے، 2 مرتبہ آج ہی ان کی نقابت میں نے سماعت فرمائی، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجائے شاعر اور نقیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت نازل فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ محمد عالم صاحب وہ شروع میں پڑھ کے چلے گئے، اور وہ جب نعت پڑھ رہے تھے تو وہیں سے میں نے اپنا میٹر تیار کیا ہوا ہے، میں وہیں سے شروع ہوگا۔ اے نعت خان رسول، باغ طیبہ کے پھول، جن کی مدھر مدھر خوشا خوشا مترنم اور دلکش آواز، ایسی مسحور کن آواز جسے سن کر آدمی کھو جائے، وہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ ابھی معلوم چلا مجھے کہ یہ آپ کے سابق امام بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اور ہلچل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں تک آ کیسے گئے، تو ان کا یہ جملہ تھا کہ اتنی عظیم شخصیت، میں عظیم تو نہیں ہوں، البتہ میں یہاں تک آ کیسے گیا، اس کے پیچھے علامہ کوثر عزیزی صاحب اور مفتی بشیر عالم صاحب کی محبتیں ہیں۔ آج صبح میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ ادھر یہ کر لیجئے۔ یہ 11 بجے مجھے کال کرتے کہ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وہ آئیں گے اسپیشل میں ان کو سنوں گا، میں سننا چاہتا ہوں، اب کہ پھر اب جانا پڑے گا، تو پھر میں آ گیا۔ تو یہ ان دونوں حضرات کی محبتیں ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ اور دیگر لوگ ممبر نور پر ہیں، میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں سب غلام غوث و خواجہ مرزا، سب کی حقیقت پہچان یہی ہے کہ یہ غلام غوث ہے، غلام رضا ہے، غلام خواجہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا
درود شریف پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، وہ بھی سنیوں کو پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ آپ بیس جو ہے نا، بیس کو کم کریں گے، ایکو کو ایک پوائنٹ پہ چھوڑیں گے، ٹیون کو بھی ایک یا دو پوائنٹ پہ چھوڑ دیجیے گا، اور جو بھی آواز آپ کو دینی ہے وہ انتظار کر دیجیے گا نیچے سے، ٹھیک ہے؟ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کر لیجیے، آپ صاف ستھرا کر لیجیے تاکہ میری آواز لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ایک بار اور درود شریف ہو جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ عبدالستار نیازی مجاہد اہل سنت کا کلام آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عالم صاحب پڑھ رہے تھے۔ خوش روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، بولے سبحان اللہ۔ اور چونکہ یہ مدینے کا سیزن چل رہا ہے، خوش نصیب لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ خوش روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی زمین اچھی لگی۔ اللہ اللہ، پسند کرنے والوں نے پسند کیا، کسی نے دولت کو پسند کیا، کسی نے شہرت کو پسند کیا، کسی نے عزت کو پسند کیا، کسی نے عظمت کو پسند کیا۔ ہر ایک چیز میں الگ الگ لوگوں کی فرمائش ہے، الگ الگ پسند ہے۔ لیکن آج آپ کے اس پروگرام کی ابتدا میں ہی سجاد رضوی اپنی پسند کا اعلان کرنے والا ہے، اور قسم خدا کی اتنی پیاری پسند ہے کہ آج بیان کر کے جاؤں گا، کل سے جھٹکیا کا بچہ بولے گا کہ جو سجاد رضوی کی پسند ہے وہ میری بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پسند کرنے والوں نے پسند کیا پہننے میں، کسی کو جبہ پسند ہے، کسی کو عبا پسند ہے، کسی کو امامہ پسند ہے، کسی کو جینس پینٹ پسند ہے، کسی کو بو شرٹ پسند ہے، کسی کو ٹی شرٹ پسند ہے، اور کسی کو کپڑا ہی پسند نہیں ہے۔ سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ کھانے میں کھانے والوں نے پسند کیا، شدھ شاکاہاری پسند کیا، چکن پسند کیا، مٹن پسند کیا۔ یوں ہی وزٹ کرنے والی جگہوں میں یعنی شہروں میں لوگوں نے پسند کیا۔ کسی کو سوئٹزرلینڈ کی وادیاں پسند ہے، کسی کو سنگاپور کی رنگ و روغن پسند ہے، کسی کو کشمیر کی وادی پسند ہے، کسی کو کنیا کماری پسند ہے، کسی کو نیپال کا پوکھرا پسند ہے، کسی کو کاٹمانڈو کے پہاڑ پسند ہے، کسی کو بنگال کی جھاڑیاں پسند ہے، کسی کو اڑیسہ کا چٹیل میدان پسند ہے۔ پسند کرنے والوں نے اپنے اپنے حساب سے پسند کیا۔ لیکن جب ایک عاشق سے سوال ہوا، ایک دیوانے سے سوال ہوا، ایک مستانے سے سوال ہوا، ایک بنافی رسول سے سوال ہوا، ایک بنافی اللہ سے سوال ہوا، اما یار پسند کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں پسند کیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کو پسند کر کے اس کے پیچھے ہے، کوئی انجینئر کو پسند کر کے اس کے پیچھے ہے، کوئی لیکچرر کو پسند کر کے اس کے پیچھے ہے، کوئی پروفیسر کو پسند کر کے اس کے پیچھے ہے، کوئی ایم پی کو پسند کر کے اس کے پیچھے ہے، کوئی سی ایم پسند کرتا ہے، کوئی ڈی ایم کو پسند کرتا ہے، کوئی پی ایم کو پسند کرتا ہے، کوئی مکھیا کو پسند کرتا ہے، کوئی دولت مند کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ایمان والا کسے پسند کرے؟ نبی کا عاشق کسے پسند کرے؟ غوث پاک کا شیدائی کسے پسند کرے؟ مخدوم سنانی کا چاہنے والا کسے پسند کرے؟ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا کسے پسند کرے؟ پسند کرنے والے ہر چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن میری پسند یہ ہے کہ دولت پسند ہے نا، خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبارے راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ۔ حضرت علامہ سجاد رضوی، حضرت علامہ قاری سجاد رضوی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حوصلہ زندہ رکھیے، ان کا تب بولیں گے۔ رات تقریر ہوتی نہیں ہے، لوگ کرواتے ہیں۔ 2:30 بجے اور 3 بجے کا یہ تذکرہ کر رہے تھے، وہاں کا بھی ایک مجمع تھا جو 2:30 بجے بھی اپنے رنگ میں بولا تھا، اور آپ ایک مجمع ایک ماحول بنا کے دیجیے، مدینے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بتا دوں کیا مدینے
مدینہ؟ ہو از مدینہ؟ واٹ از مدینہ؟ کیا ہے مدینہ؟ کیوں ہے مدینہ؟ کیسا ہے مدینہ؟ کیوں پیارا ہے مدینہ؟ کیوں عزیز ہے مدینہ؟ کیوں قریب ہے مدینہ؟ کیوں محبوب ہے مدینہ؟ بولے سبحان اللہ۔ حضرات یہ علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنا۔ میری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اس کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ کون مدینہ؟ کیسا ہے مدینہ؟ کتنا پیارا ہے مدینہ؟ 5 منٹ کے لیے عالم تصور میں سجاد رضوی آپ کو مدینہ لے جانا چاہتا ہے۔ آپ چلنے کو تیار ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ کون مدینہ؟ کیسا مدینہ؟ آپ توجہ سے سننا۔ مدینہ علم کا مرکز، مدینہ روشنی کا مینار، مدینہ محسن انسانیت کی آخری آرام گاہ، وہ مدینہ جہاں کا ذرہ لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کا قطرہ لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کی فضائیں لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کی ہوائیں لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کے کوچے لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کی گلیاں لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں صدیق اکبر کا مکان ہوا کرتا تھا، وہ مدینہ جہاں فاروق اعظم کا مکان ہوا کرتا تھا، وہ مدینہ جس کی گلیوں میں حسنین کریمین شہیدین طیبین طاہرین نے بچپنے کی زندگی گزاری ہے۔ کون مدینہ؟ تصور کیجئے وہ مدینہ جس کی زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ مصطفیٰ کی قدم بوسی اس نے کی ہے۔ کون مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں گنبد خضرا ہے، وہ مدینہ جہاں مسجد النبوی ہے، وہ مدینہ جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی ہے، وہ مدینہ جہاں سے قرآن کو عام کیا گیا ہے، وہ مدینہ جس مدینے میں آسمان سے فرشتے اترا کرتے ہیں، وہ مدینہ جس مدینے کی گلیوں میں آسمانی فرشتے اتر کر جارود کشی کرتے یعنی جھاڑو لگایا کرتے ہیں، وہ مدینہ جہاں حوروں کی قطاریں لگی ہوتی ہے، وہ مدینہ جہاں غلمان دوک در دوک آتے ہیں، وہ مدینہ جہاں جبرائیل بار بار آتے ہیں، وہ مدینہ جہاں اسرائیل کو بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مدینہ جہاں اسرافیل کی داخلہ نہیں ہے، وہ مدینہ جہاں میکائیل کو جب جب بلایا جاتا دوڑے ہوئے آتے ہیں، وہ مدینہ جس مدینے میں مدینے والے آقا ہیں۔ حضرات تصور کیجئے کون مدینہ؟ توجہ چاہتا ہوں وہ مدینہ جس مدینے نے حضرت صدیق کے صداقت کو دیکھا تھا، وہ مدینہ جس مدینے نے عمر کی عدالت کا منظر دیکھا تھا، وہ مدینہ جس مدینے نے عثمان کی سخاوت کا بہتا ہوا دریا دیکھا تھا، وہ مدینہ جس مدینے نے حضرت علی کی شجاعت کا لوہا مانا تھا، وہ مدینہ جس مدینے نے سلمان فارسی کا ایثار دیکھا، وہ مدینہ جس مدینے نے سعید ابن زید کی قربانی دیکھی، وہ مدینہ جس مدینے نے بلال حبشی کا عشق دیکھا، وہ مدینہ جس مدینے نے ام عمارہ کا جذبہ ایمانی دیکھا، وہ مدینہ جس مدینے نے خدیجہ کی جانثاری دیکھی، وہ مدینہ جس مدینے نے حضرت فاطمہ کے ناز النخرے دیکھے، وہ مدینہ جس مدینے نے چادر تطہیر فاطمہ کی دیکھی، وہ مدینہ جس مدینے میں آرام فرما ہمارے آقا و مولا ہے۔ کون مدینہ؟ تو سنیے وہ مدینہ ہے جس کے بارے میں یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھو، یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ مدینے کی عظمت یہ ہے کہ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ مدینے کی عظمت یہ ہے، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مدینے کی عظمت یہ ہے کہ مدینے کو محبوب شہر نبی نے بنایا ہے، مدینے کا انتخاب نبی نے کیا ہے، اور یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے، سجاد رضوی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ مدینے کی وہ زمین ہے کہ مدینے کا ایک ذرہ ہندوستان کے ساری زمینوں سے بہتر ہے، مدینے کا ایک ذرہ پاکستان کے کوچے اور چپے سے بہتر ہے، مدینے کا ایک ذرہ افغانستان کی گلیوں سے بہتر ہے، مدینے کا ایک ذرہ انگلستان کی گلیوں سے بہتر ہے، مدینے کا ایک ذرہ امریکہ، افریقہ، جرمنی، جاپان، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، ملیشیا، آسٹریلیا، زمبابوے، بنگلہ دیش، چین، جاپان، نیپال، بھوٹان، سیریا، الجیریا، نائجیریا، سنگاپور، برما، تبت، برمودا سے بہتر ہے، مدینے کا ایک ذرہ یورپ کے ہر خطے سے بہتر، مدینے کا ایک ذرہ ایشیا کی ہر وادی سے بہتر، مدینے کا ایک ذرہ شمس و
بہتر، شجر و حجر سے بہتر، بحر و بر سے بہتر، خشک و تر سے بہتر، مدینے کا ایک ذرہ کائنات کے ہر ذرے سے بہتر، اس لیے کہ سب تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ اور یا رسول اللہ، ہم نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے نعرہ رسالت، علامہ قاری سجاد سیتامڑھی، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دو۔ جانا چاہتے مدینہ، جانا چاہتے مدینہ، میں بھی دعا کرنے والا ہوں، آپ مدینہ جانا چاہتے، میں پیسہ نہیں مانگوں گا۔ خاموش کیوں ہے؟ خاموش رہنا یہ سنیوں کی عادت نہیں ہے۔ اما یار، نبی کا ذکر جب جنگلوں میں ہو تو پتھر بولنے لگے، نبی کا ذکر جب ریگستان میں ہو تو روڑے اور کنکریاں جھومنے لگے، نبی کا ذکر جب سمندر کے کنارے ہو تو مچھلیاں جوق در جوق سننے کو آئے۔ یہ میں کوئی پھینک نہیں رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں عظیم صاحب کی محفل ہے نا، حبیب صاحب کی محفل ہے، ہم میں سے کوئی بھی کسی کے گھر میں شادی کا موقع ہو پروگرام کرتا ہے، کسی کے گھر میں چھٹی کا موقع ہو پروگرام کرتا ہے، کسی کے گھر میں 10واں کا موقع ہو پروگرام کرتا ہے، 12واں یا 20واں کا موقع ہو آدمی پروگرام کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محفل فلاں کی ہے تو سنے گا وہ، محفل اس کی ہے ہم کیوں جائے۔ اکثر لوگ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ میلاد اس کی ہے ہم کیوں جائے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بھلے ہی انتظام حبیب صاحب نے کیا ہے، شادی حبیب صاحب کے بیٹے کی ہے، لائٹ انہوں نے لگوائی ہے، شامیانہ پنڈال انہوں نے کھڑا کروایا ہے، اسٹیج انہوں نے بنایا ہے، علماء کو انہوں نے مدعو کیا ہے، لیکن محفل جن کی ہے، میلاد جن کے نام کا ہے، وہ نبی صرف ان کے نہیں ہے بلکہ وہ کائنات کے نبی ہے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، وہ آپ کے بھی نبی ہیں، وہ علماء کے نبی ہیں، وہ فقہاء کے بھی نبی ہیں، وہ فضلاء کے بھی نبی ہیں، وہ مقررین کے بھی نبی ہیں، وہ محدثین کے بھی نبی ہیں، وہ معلمین کے بھی نبی ہیں۔ اور نبی کے اعظم کے ذکر کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کبھی گاؤں میں محفل ہو، میلاد ہو، تو یہ سوچ کر پیچھے مت رہنا کہ فلاں کی محفل ہے، فلاں کی محفل ہے، فلاں کا میلاد ہے، بلکہ یہ سوچ کے جانا کہ انتظام اس نے کیا ہے، لیکن جن کی بات ہوگی وہ نبی میرے ہیں۔ انتظام اس نے کیا ہے، لیکن جن کا چرچا ہوگا وہ آقا میرے ہیں، اور چرچا کے محتاج میرے آقا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب توجہ چاہوں گا، ذہن کے دریچے کو کھولیے، میری طرف توجہ کیجیے۔ اللہ نے بلند کر دیا، کتنا بلند کر دیا، کس انداز میں بلند کر دیا، کتنا اونچا کر دیا، تو ذرا سنیے تو 1400 سال سے زائد ہو گئے، پونے 1500 سال ہونے کو ہے۔ مکے میں وہ سورج طلوع ہوا تھا، مدینے میں ظاہری طور پہ غروب ہوا، ویسے روشنی آج تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن ذکر اتنا بلند کر دیا گیا کہ ابو بکر صدیق نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے تھے میرے نبی کا جواب نہیں ہے، عمر نے دیکھا دیکھ کر کہتے تھے میرے نبی کا جواب نہیں ہے، عثمان نے دیکھا دیکھ کر کہتے تھے میرے نبی کا جواب نہیں ہے، زبیر و طلحہ ابو عبیدہ نے دیکھا دیکھ کر کہتے تھے میرے نبی کا جواب نہیں ہے، صحابہ نے دیکھا دیکھ کر کہا جواب نہیں ہے، تابعین نے نہیں دیکھا سن کے کہا جواب نہیں ہے، ائمہ مجتہدین نے ظاہری طور پہ کچھ نے دیکھا کچھ نے نہ دیکھا، لیکن سب کا عقیدہ یہ تھا جواب نہیں ہے۔ غوث پاک کا عقیدہ جواب نہیں ہے، غریب نواز کا عقیدہ جواب نہیں ہے، اولیاء کا عقیدہ جواب نہیں ہے، ہر ایک کا کہنا میرے نبی لاجواب ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جس بندے کے ذکر کو بلند کرتا ہے اس کا ذکر ہر ایک کی زبان پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے اس انداز میں بلند کیا ہے کہ 1400 سال کے بعد آج سے 100 سال پہلے
اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو، لیکن علماء نے تو خوب غور کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ امام نے عقیدہ بیان کیا، عقیدہ۔ اب آپ کہو گے کوثر عزیزی صاحب اس کلام کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے نعت ہے، علامہ مفتی بشیر صاحب پڑھتے کہتے نعت ہے، ہلچل چمپاروی صاحب پڑھتے کہتے نعت ہے، مولانا محمد عالم صاحب پڑھتے کہتے نعت ہے، سب لوگ نعت کہتا ہے، بچوں کو یاد ہے، علامہ محمد حسین صاحب پڑھتے کہتے نعت ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو عقیدہ ہے۔ میں کہوں گا ہاں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب آپ کہو گے مولانا سمجھائیے تو سنیے، آپ کو بتاتا ہوں، ٹائمنگ پر دھیان دیجیے۔ آج سے 100 سال پہلے امام نے اس کلام کو لکھا، ٹائمنگ پر دھیان دیجیے۔ جس وقت اس کلام کو لکھا گیا اس وقت ہندوستان کی حالت ایسی تھی کہ ندوے میں بیٹھ کر کوئی کہتا تھا معاذ اللہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، دیوبند میں بیٹھ کر کوئی کہتا تھا کہ وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، سہارنپور سے کبھی یہ آواز اٹھتی تھی کہ معاذ اللہ وہ تو بیٹی کی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو کبھی تھانہ بھون سے یہ آواز آتی تھی کہ ان کے ذکر کی محفل نہ کرو، ان کے میلاد کی محفل نہ کرو۔ جب چاروں طرف سے دشمنان اسلام، دشمنان نبی، دشمنان مصطفیٰ نبی اعظم کی عظمت پر انگشت نمائی کر رہے تھے، انگلیاں دراز کر رہے تھے، اس وقت امام نے بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور امام نے کہا جو یہ کہتے ہیں میری طرح ہے وہ گدھے اور نالائق ہیں، جو یہ کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح ہے وہ کم ظرف اور کم بخت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ شافع اور شفیع نہیں ہے وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ ارے سنیوں، حنفیوں، قادریوں، رضویوں، اگر تمہیں پیارے آقا کو ماننا ہے تو اس انداز میں ماننا کہ دل میں اقرار کرنا اور زبان سے اظہار کرنا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب توجہ چاہوں گا اہل اسٹیج کی بھی، علماء کرام کی بھی، ایک بہت ہی نفیس نقطہ ذہن میں آیا ہے، آپ لوگ بھی توجہ سے سننا، اچھا لگ رہا ہے؟ ایک آدمی کوئی مجمع سے نعرہ لگا سکتا ہے نیچے سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، میں تو ڈر رہا تھا کہ بول تو دیا ہوں، پتہ نہیں کوئی اٹھے ہے، لیکن بیدار ہیں، سننے کو تیار ہیں، سنت صدیق اکبر پہ عمل ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ روایت بھی میں سنا دوں گا لیکن پہلے نقطہ سنیے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ 100 سال پہلے یہ کلام لکھا گیا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، تو کیا یہ عقیدہ بنا تو 100 سال پہلے ہی بنا؟ کیا 100 سال پہلے ہی سے ہم سب سے اعلیٰ و اولا مان رہے ہیں، یا اس سے پہلے بھی ان کو اعلیٰ مانا گیا ہے، یا اس سے پہلے بھی ان کو برتر مانا گیا ہے، یا اس سے پہلے بھی ان کو بہتر مانا گیا ہے؟ تو مفتی بشیر عالم صاحب سے پوچھنا، ہلچل اسلمی صاحب سے پوچھنا، اپنے خطیب و امام علامہ محمد عالم حسین صاحب سے پوچھنا، علامہ محمد حسین صاحب سے پوچھنا، کوثر عزیزی صاحب سے پوچھنا، یہ آپ کو بتائیں گے امام نے تو صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا لیبل لگایا ہے، عقیدہ تو ہمارا وہی پرانا ہے جو صدیق اکبر کا تھا، عقیدہ تو وہی ہے، بلکہ صدیق اکبر بھی مانتے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، فاروق اعظم بھی مانتے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، عثمان ذو النورین بھی مانتے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، صدر الشریعہ مانتے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، صدر الافاضل مانتے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ہر خاص و عام کا یہ عقیدہ تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ لیکن بڑی بات کرنے لگا ہوں، حضرت آدم بھی مانتے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، حضرت عیسیٰ بھی مانتے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، موسیٰ، داؤد و زکریا، یحییٰ، سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون، کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے سب نے مانا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا
ہے، زکریا کا زمانہ الگ ہے، سلیمان کا زمانہ الگ ہے، حضرت لوط کا زمانہ الگ ہے، حضرت ہود کا زمانہ الگ ہے، حضرت شعیب کا زمانہ الگ ہے، حضرت ہارون کا زمانہ الگ ہے۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین جو تشریف لائے، ہر ایک کا زمانہ الگ ہے، ہر ایک کا وقت الگ ہے۔ کوئی تو آپس میں ٹکرا بھی گیا، لیکن نبی نہ آدم کے زمانے میں تھے، نہ عیسیٰ کے زمانے میں تھے، نہ موسیٰ کے زمانے میں تھے، نہ داؤد و زکریا یحییٰ سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون کے زمانے میں تھے۔ پھر ان لوگوں نے کیسے مانا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو توجہ کرنا، میرا جواب یہ ہوگا، یہ علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھنا، عالم ارواح میں زمین بنانے سے پہلے، آسمان کا شامیانہ لگانے سے پہلے، چاند کو چاندنی دینے سے پہلے، سورج کو روشنی دینے سے پہلے، ستاروں کو درخشاندنی دینے سے پہلے، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ایک میثاق کیا تھا، اور اس میں تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آدم و عیسیٰ ایک وعدہ کرو، اگر تیرے درمیان محبوب جائے تو تم محبوب کو محبوب مانو گے، تم محبوب کو رہبر مانو گے، تم محمد کو قائد مانو گے، تم محمد ابن عبداللہ کو پیشوا مانو گے، تم اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب مانو گے، تم ان کو اپنا امام مانو گے۔ تو عالم ارواح سے، اس میثاق عظیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدم و عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا، گویا انہوں نے یہ مانا تھا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا ہمارا نبی۔ لیکن قربان جائیے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت پر، انہوں نے اسی کلام میں اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا، مسئلے کا حل نکال دیا، اور عالم تصور میں ایک شعر لکھا کہ انبیاء سے کی جا عرض کیوں حاکم ہو، انبیاء سے کی جا عرض کیوں مالک ہو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو جواب آتا ہے ہاں، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اختیارات مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا۔ بولے نا بھائی، نبی تو سب کے ہے نا، اور انتخاب کو دیکھو، اللہ نے محبوب صرف ایک کو بنایا، صرف ایک، خلیل بنایا، جلیل بنایا، ذبیح بنایا، خلیفہ بنایا، محبوب نہیں بنایا۔ اور ہماری محبت میں اور رب ذوالجلال کی محبت میں فرق دیکھو۔ ہمیں محبت ہو جائے کسی سے تو ہم چھپاتے ہیں کہ بھائی نہ جانے، ہم چھپاتے ہیں کہ دوست نہ جانے، ہم چھپاتے ہیں کہ باپ نہ جانے، ہم چھپاتے ہیں کہ ماں نہ جانے، ہم چھپاتے ہیں محلے والوں کو خبر نہ ہو، ہم چھپاتے بستی والے کو خبر نہ ہو۔ اور ہماری ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو میرا محبوب ہو وہ کسی اور کا محبوب نہ ہو۔ فطرت انسانی ہے، ہمیں کسی سے محبت ہوگی تو ہم چھپائیں گے بھی، اور چھپانے کے پیچھے کا مقصد یہ ہوگا کہ جب میرا محبوب ہے وہ کسی اور کا نہ بن جائے، جو میرا محبوب ہے اسے کوئی اور نہ چاہے، جو میرا محبوب ہے اسے کوئی اور نہ دیکھے، جو میرا محبوب ہے اسے کوئی اور نہ چاہے، جو میرا محبوب ہے اس پر کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ یہ فطرت انسانی ہے، اور رحمانی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کو چھپاتے ہیں، لیکن رب کریم نے جب اپنا محبوب ہمارے آقا کو بنایا تو چھپایا نہیں، بلکہ محبوب کے پیدا کرنے سے پہلے نبیوں میں اعلان کر کے کہا کہ یہ میرے محبوب ہے، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔
اللہ نے چھپانے کے بجائے اعلان کیا کہ یہ محبوب میرے ہیں، ان کو تم بھی ماننا، یہ محبوب میرے ہیں، ان کو تم بھی چاہنا، یہ محبوب میرے ہیں، ان سے تم بھی محبت رکھنا، یہ محبوب میرے ہیں، ان سے تم بھی عقیدت رکھنا۔ اب توجہ چاہوں گا، ایک نقطہ اور ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، آدم بھی نبی ہے، ہمارے آقا بھی نبی ہے، یہ دونوں ایک لیول کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت میں ایک لیول کے ہیں، لیکن مقام میں آقا اوپر ہے، یہ دونوں ہیں ایک مقام کے، تو ان دونوں کو اجازت دی گئی تم محبت کرنا ایک دوسرے سے۔ عیسیٰ بھی نبی ہے، ان کو اجازت مل گئی، موسیٰ بھی نبی ہے، ان کو اجازت مل گئی، لیکن اللہ یہیں پر بس نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور صوفیہ کے نزدیک جائیں گے تو صوفیہ آپ کو بتائیں گے، سنیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو محبوب کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، محبوب کی اتباع کی پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، محبوب کی پیروی کرنی ہوگی۔ میں نے عالم تصور میں اپنے رب ذوالجلال سے، پروردگار سے کہا، مولا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ دنیا والے محبوب چھپاتے ہیں، تو ہے کہ محبوب بتا رہا ہے، دنیا والے محبوب سے کسی اور کوئی محبت کرے یہ گوارا نہیں کرتے، لیکن تو چاہتا ہے کہ تیرے محبوب کو سب چاہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے محبوب سے سب محبت کرے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جواب حدیث قدسی میں آتا ہے، تم محبوب کو سمجھتے کیا ہو، تم محبوب کو جانتے کتنا ہو، تم محبوب کو پہچانتے کتنا ہو؟ ارے شان ان کی یہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، وجہ تخلیق کائنات یہ ہے، ہوتے نہ محبوب تو زمین بھی نہ ہوتی، آسمان کا شامیانہ نہ لگتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ ارے ان کی محبت تو الگ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب پتہ چلا کہ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ شمس و قمر کی جبھی جگمگاتی، نہ شبنم برس کے گلوں کو نہاتی، نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی مسکراتی، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور امام اہل سنت کہتے ہیں، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو اچھا، لیکن شاید آپ کے مائک سے میرے گلے کی دوستی نہیں ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس میں صاحب خانہ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو جہاں بھی میری ایک اپنی عادت ہے کہ مائک خراب ہو یا لائٹ خراب ہو، میں اپنی محنت بھرپور کرتا ہوں، کیونکہ صاحب خانہ نے انتظام کیا ہے، انتظام میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی میں بات کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے شان تصوف پہ کلام بھی لکھا تھا، بولے مطلب کہ سبحان اللہ۔ بات دوسری جانب جا رہی ہے، روٹ ہی ایسا پڑا گیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ذکر مصطفیٰ ہی ہو رہا ہے، کوئی کسی دنیا دار کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ بولے مطلب کہ سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر ہو جائے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ بیدار ایسے ہیں، لگتا ہے جیسے ابھی پروگرام کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب آقا کے شان تصرف کی بات آ گئی ہے، جب آقا کی ولادت کی بات آ گئی ہے، آقا کے پیدائش کی بات آ گئی ہے، تو امام اہل سنت نے ایک میلاد نامہ لکھا جس کو ہم نعت مبارک کہتے ہیں۔ وہ یوں بیان کی اعلیٰ حضرت نے کہ یا رسول اللہ، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے،
لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کن، امامت کن، سیادت کن، امارت کن، حکومت کن، ولایت کن، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، نہ روح امی، نہ لوح مبی، نہ فرش زمین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جریم سے کلی ازل کی نہا تمہارے لیے، جنا میں چمن نہ چمن میں سمر نہ سمن میں ببر نہ ببر میں دلہن نہ سزائے میں حد پہ ایسے میں نہ یہ امن و اما تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیجئے کہ آپ نیام زمانہ پیجئے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک کیجئے، یہ سترے پہ تھا تمہارے لیے، آقا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور اس پورے کلام کا خلاصہ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن علامہ حسن رضا بریلوی نے 4 مصروں میں اس انداز میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ، خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار ایسا لگ رہا ہے کہ خالی اسٹیج والے ہی سمجھ رہے، آپ نہیں سمجھ رہے، بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے میں بلواؤں گا کیونکہ بولنے میں فائدہ آپ کا ہے، بولنے میں فائدہ آپ کا ہے، اور جس نبی نے ہماری نمائندگی ہر موڑ پہ کی ہے، کیا ہمیں اس نبی کے لیے ہم ان کی بزم میں نہیں بول سکتے؟ جو سفر میں ہمیں یاد کر رہے تھے، حضر میں ہمیں یاد کر رہے تھے، خلوت میں ہمیں یاد کر رہے تھے، جلوت میں ہمیں یاد کر رہے تھے، کچھ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، جن کا آنا جانا شروع ہو گیا، ایسے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر میلاد میں آئیے تو اٹھ کے نہ جائیے، اس لیے کہ یہاں سے جو جاتا ہے کبھی کبھی بہت دور چلا جاتا ہے، انسان کے لیے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسکرائیے، مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ بزم سرکار کہیں جب سجی دیکھی ہے، بزم سرکار کہیں جب سجی دیکھی ہے، بزم سرکار کہیں جب سجی دیکھی ہے، ارے عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی تھے۔ جب انعام دینے لگے تو سمجھئے کہ شاید تھوڑا اچھا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی ہے، ہم عشق والے ہیں۔ میں کبھی کبھار 1-2 مصرع کہیں پہ پڑھ دیتا ہوں، ورنہ میری عادت نہیں مکمل شاعری کرنے کی، ورنہ خطبہ حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں 45 منٹ تو شعر و شاعری ہو گئی، لیکن میری وہ عادت نہیں ہے، اللہ بچائے۔ ایک بار بولے مچل کے سبحان اللہ۔ یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو موضوع میں نے بنایا تھا اسی تعلق سے بنایا تھا، لیکن آپ بیدار نہیں تھے، تیار نہیں تھے، تیار کرتے کرتے بیدار کرتے کرتے اتنی دور لے آیا، لیکن دور اتنا ہی لایا ہوں کہ جتنا چل سکے، چونکہ آپ کے گھر سے دور لے گیا میں آپ کو، جھٹکیاں سے دور لے گیا، حبیب صاحب کے دروازے سے دور لے گیا، لیکن سرکار کے روضے کے قریب کر کے چھوڑ رہا ہوں، سرکار کے روضے کے قریب لے کر آیا
ہوں اور اس جگہ پر لایا ہوں جس مجلس کے بارے میں آقا کے جلیل القدر صحابی، آقا کے پیارے صحابی، آقا کے نرالے صحابی، آقا کے برتر و بہتر صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب آپ امیر المومنین تھے، جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے، جب آپ مسلمانوں کے شہنشاہ تھے، جب آپ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، تو آپ سے ایک سائل نے سوال کیا، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے شہنشاہ، اے مسلمانوں کے بادشاہ، آپ کو کون ایسا کام ہے جس کے کر لینے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے، آپ کو سب سے زیادہ تسلی ہوتی ہے، آپ کا دل سب سے زیادہ باغ باغ ہوتا ہے، آپ کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کے دلوں کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے، قرار حاصل ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق جو اس وقت خلافت چلا رہے تھے، ابو بکر صدیق اس وقت شہنشاہ ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھ لے کون کام ہے جس کے کر لینے سے خوشی ملے گی، ہم کہیں گے 1 کروڑ جہیا ہمارے پاس ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے اب ہم سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کوئی کہے گا 1 کار لے لیں گے نا پھر سب سے زیادہ خوش رہیں گے، کوئی کہے گا بیٹے کو دیکھتا ہوں تب خوشی ملتی ہے، کوئی کہے گا بھتیجے کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے، ماں باپ کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کہا تھا سنو، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، میں مسجد النبوی کا امام ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، میں خلافت کا نظام بھی دیکھتا ہوں، میں مظلوموں کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہوں، میں مسکینوں کو کھانا بھی دیتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کا سہارا بھی بنتا ہوں، میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتا ہوں، میں سرکار کے فرمان کو عام بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہوں۔ لیکن تم نے پوچھا ہے کہ سب سے زیادہ سکون کب ملتا ہے، سب سے زیادہ چین کب ملتا ہے، سب سے زیادہ قرار کب حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ تشفی اور تسلی کب ملتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا سنو، میرے دل کو سب سے زیادہ سکون و قرار تب حاصل ہوتا ہے جب میں کسی ایسی مجلس میں بیٹھوں جس میں میرے نبی کا چرچا ہو رہا ہو، جس میں میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو، جس میں میرے نبی کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو۔ ہم تو عالم تصور میں آقا کے یار غار سے، ہم تو عالم تصور میں صداقت کے تاجدار سے، ہم تو عالم تصور میں اسلام کے علم بردار سے، ہم تو عالم تصور میں اللہ کے محبوب یار سے یہ پیش کرنا چاہتے ہدیہ تشکر کہ اے صدیق اکبر، آپ کو وہ مجلس پسند ہے تو ہاں ہم تمام سنیوں کو بھی وہی مجلس پسند ہے، اور ہماری زندگی جب تک سلامت ہے ہم بریلی والے کی زبان سے یہ کہتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا۔ انشاءاللہ ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، پیٹ کی طاقت کے لیے پیٹ کی غذا کھانا ہے، روح کی غذا ذکر محمد ہے، روح کی غذا ذکر محمد ہے۔ اور روح پاک تب ہوگا جب آدمی ذکر محمد کرے۔ آئیے میں بات کر رہا تھا، یہ عالی جناب تصویر صاحب کی شادی ہونے والی کل، تصویر صاحب کی، حبیب صاحب کے صاحبزادے تصویر صاحب، ان کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ کل نوشہ بنیں گے، وہ کل دولہا بنیں گے۔ علامہ محمد حسین نے جس آیت کو موضوع سخن بنایا تھا، میں نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس آیت سے۔ اللہ فرماتا ہے لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں تم مردوں کے لیے لباس ہو، مردوں تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ علامہ محمد حسین نے آپ کو بتایا کہ لباس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا، لباس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ لباس کا کام ہے عیب پوشی کرنا، لباس کا کام ہے جسم کو چھپانا، لباس کا کام ہے عیبوں کو ڈھک دینا، اس لیے لباس کہا گیا ہے۔
لیکن میری ذہن میں ایک اور نقطہ ہے لباس کو رکھنے کے پیچھے کا. ان علماء کرام سے پوچھیے گا. ہم نے علامہ مفتی بشیر عالم رضوی صاحب سے پوچھا حضور آدمی کے پاس لباس سے زیادہ قیمتی چیزیں موجود ہوتی ہے اور انسانی فطرت یہ ہے کہ جو جتنا قیمتی سامان ہوتا ہے آدمی اس کی اتنی قدر کرتا ہے. جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کی اتنی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کی حفاظت اسی انداز سے کرتا ہے. مہنگی چیز ہو تو اہتمام بھی مہنگا ہوتا ہے, مہنگی چیز ہو تو انتظام بھی مہنگا ہوتا ہے. اللہ نے کہا لباس کی طرح ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم پر اس کی انگوٹھی اس کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے جوتے اس کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہوا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے زیورات کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی انسان کے پاس موجود ہوتا ہے جو کپڑے سے زیادہ قیمتی ہے. توجہ سے سنیے گا. لیکن اللہ نے لباس کو منتخب کیا. اللہ نے کپڑے سے ایک دوسرے کی مثال دی, جبکہ فطرت انسانی یہ ہے کہ مہنگی چیز کی قدر زیادہ ہے, قیمتی چیزوں کی قدر زیادہ ہے. تو اللہ کو اگر مثال ہی دینا تھا تو یہ کہتا کہ جو سب سے مہنگی چیز تمہارے پاس ہے وہ تم ایک دوسرے کے لیے ہو, جو سب سے قیمتی شے ہے وہی تم ایک دوسرے کے لیے ہو. یعنی سونا سے مثال دے سکتا تھا اللہ, چاندی سے مثال دے سکتا تھا خدا, ہیرے جواہرات سے مثال دی جا سکتی تھی, سورج اور چاند سے مثال دیا جا سکتا تھا. لیکن یہ کپڑا کیوں, یہ لباس کیوں, یہ پہننے والا جوڑا ہی کیوں ایک دوسرے کے لیے منتخب کیا گیا؟ تو جواب آتا علماء کرام کی جانب سے, سجاد رضوی تم نہیں سمجھو گے. ارے سنو, یہ صحیح ہے, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس کبھی کبھی اس کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی اس کی گاڑیاں ہوا کرتی ہے, اس کو کپڑوں سے زیادہ قیمتی اس کی انگوٹھی اور گھڑی ہوا کرتی ہے, اس کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی اس کے پاس گھر ہوتا ہے, اس کے کپڑے سے زیادہ قیمتی اس کے پاس سونا اور چاندی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کپڑے کو الگ, اللہ نے سونا اور چاندی سے مثال نہ دے کر, ہیرے جواہرات کو چھوڑ کر, قیمتی اشیاء کو چھوڑ کر, قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر عورتوں کو مردوں کے لیے, مردوں کو عورتوں کے لیے لباس بنایا. اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے, اے دنیا کے شوہر ہو تم اپنے بیوی کے لیے, اے دنیا کی تمام تر بیوی ہو تم اپنے شوہر کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو, اتنا خاص ہو, اتنا عظیم ہو کہ تمہاری برابری سونا نہیں کر سکتا, تمہاری برابری چاندی نہیں کر سکتا, ہیرے جواہرات نہیں کر سکتے. اور انسان کے پاس قیمتی چیزیں چاہے جتنی ہو لیکن سب سے زیادہ اس کے جسم کے قریب اگر کوئی شے ہوتی ہے تو وہ اس کا لباس یعنی کپڑا ہوتا ہے. اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا خاص ہے, اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ان کے درمیان, دنیا کی کوئی چیز ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی, آ نہیں سکتی. اور نکاح جو میرے آقا کی سنت, نکاح جو نئی زندگی ہمیں ملتی ہے, نکاح جس کی وجہ سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوتی ہے, نکاح جس کے بعد سے آدمی برائیوں سے دور ہوتا ہے, نکاح جس کے بعد سے آٹومیٹکلی گھر میں برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں, نکاح جس کے بعد سماج میں جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ بھی عزت دار ہو گئی. نکاح یوں ہی آقا نے نہیں فرمایا النکاح نصف الایمان کہ نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے. سبحان اللہ. نکاح کرنے سے دنیاوی فائدے بھی ہیں, نکاح کرنے سے دینی فائدے بھی ہیں, لیکن جب نکاح کی مجلس ہے اور اتنے باذوق لوگ ہیں, اتنے باشوق لوگ ہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں تو ایک پیغام اور لے لو. نبی نے جیسے نکاح کیا تھا یعنی نکاح کو سستا کر دو, مہنگا نہ کرو. نکاح جتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے نا
آنے والے دنوں میں بڑی مشکل ہونے والی ہے. نکاح کو سستا کر دو میرے عزیزو، نکاح کو سستا کر دو میرے بھائیو، چونکہ نبی نے سستا کیا ہے. لوگ کہتے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے اور آپ کہتے ہو کہ 2 آدمی سے باراتی لے کے ہم اس کی شادی کر دیں. میرا بیٹا انجینئر ہے اور آپ کہتے ہو کہ سادہ سادی اس کی باراتی ہم لے جائیں. میرا بیٹا لیکچرر ہے اور آپ کہتے ہو کہ ایک دم سادگی سے ہم بارات لے کر جائیں. میرا بیٹا عزت مآب ہے، میرا بیٹا دنیا والوں میں خاص ہے، میرا بیٹا ممتاز ہے. شیرینی آنے کا مطلب ہے کہ انڈیکیٹر ہے. اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہوگا سو ہو جائے گا. میرا بیٹا امپورٹنٹ ہے. اب جھٹکیاں والوں غور سے سننا، ایک نقطہ دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے انتظام تو کروں گا، باجا تو بجے گا، گانا تو بنے گا، فحاشی تو ہوں گے، لوگ گیت تو گائیں گے. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ممتاز ہے، لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا عظیم ہے، لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا اعلیٰ ہے. میں ایسے دنیا دار باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تیرا بیٹا چاہے جتنا اعلیٰ ہو جائے، تیرا بیٹا چاہے جتنا عظیم ہو جائے، تیرا بیٹا چاہے جتنا برتر و بہتر ہو جائے، لیکن تیرا بیٹا فاطمہ کے بیٹوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. تیرا بیٹا علی کے شہزادوں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. تیرا بیٹا نبی کے لاڈلے کے چپل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. پھر تمہیں غرور کس بات کا ہے، پھر تمہیں گھمنڈ کس بات کا ہے، پھر تمہیں تکبر کس بات کا ہے. ارے تمہارا بیٹا اعلیٰ ہے تو بعد میں ہے، سب سے اعلیٰ تو نبی کے شہزادے ہیں، سب سے اعلیٰ تو علی کا شہزادہ ہے، سب سے اعلیٰ تو حضرت علی ہے. اب علی کی شادی کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی شادی کرنا، حسین کی شادی کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی شادی کرنا، نبی کی شادی کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی شادی کرنا. خالی محرم میں نعرہ لگاتے ہو یا حسین حسین زندہ باد، حسین میرے ہیں، حسن میرے ہیں، غوث میرے ہیں، خواجہ میرے ہیں، قطب میرے ہیں، ابدال میرے ہیں، اولیاء میرے ہیں، ائمہ میرے ہیں، فقہا میرے ہیں، مفتیان اعظام میرے ہیں، صلحائے کرام میرے ہیں. میں کہتا ہوں نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا. اگر واقعی میں غوث تیرے ہیں تو غوث نے جیسے اپنے بیٹوں کی شادی کی ہے تو بھی اسی طرح کرو. واقعی میں خواجہ تیرے اور تو خواجہ کا ہے تو خواجہ نے جیسے اپنے بیٹوں کی شادی کی ہے تم بھی اسی انداز میں کرو. واقعی میں مخدوم کے چاہنے والے ہو تو مخدوم نے جیسے اپنے بیٹوں کی شادی کی ہے تم بھی اسی انداز میں کرو. واقعی میں نبی کے چاہنے والے ہو تو نبی نے جیسے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے تم بھی اسی انداز میں کرو. اور یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو علم چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. حضرات شادیوں کو سستا کر ایک ڈیٹا دے رہا ہوں. سن 2001 سے لے کر 2023 ہے نا، 22 سالوں میں تقریباً 35,000 بچیاں خودکشی صرف اس لیے کی ہے کہ ان کے باپ کے پاس شادی کرنے کا انتظام ہے. 35,000 بیٹیاں خودکشی آتم ہتیا اس لیے کی ہے کہ صحیح وقت پہ شادی نہیں ہو رہی تھی، باپ کے پاس انتظام نہیں تھا. کہیں کہیں تو ایسا بھی کیس ہے کہ پورے پریوار سمیت خودکشی ہوئی. اور یہاں تک بھی چلتا. ابھی کیا ہو رہا ہے، غیروں کے ساتھ بیٹیاں نکل رہی ہیں. تم 10 لاکھ ڈھونڈو اور تمہارے پڑوس سے کوئی نکل جائے مرتد ہو. تم لوگ 5 لاکھ ڈھونڈو اور تمہارے پڑوس میں بیٹیاں مرتد ہوئیں، غیروں کے ساتھ نکلیں. قسم خدا کی قیامت کے دن پورے گاؤں سماج محلے کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. آپ یہ سوچتے ہو نا کہ اسی کا باپ پوچھا جائے گا کہ صحیح سے پالا کیوں نہیں، پرورش کیا کیوں نہیں، لیکن نہیں، پورے سماج کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا پہلے باپ سے. باپ کہے گا میرے پاس 5 لاکھ نہیں تھا، میں لاتا کہاں سے. پوچھا جائے گا بیٹی سے، بیٹی کہے گی باپ شادی نہیں کر رہا تھا، میں کرتی کیا. تو اللہ کہے گا کہ ایسا سماج بنایا کس نے. اب گاؤں کا جو ادنا ہوگا اس سے بھی
سوال ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا اس سے بھی سوال ہوگا، جو امیر ہوگا سب سے زیادہ وہی نہ پہ جائیں گے، انہی سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا 3 بیٹیاں ہو شادی کر دو جنت میں جاؤ گے، 2 بیٹی ہو شادی کرو جنت میں جاؤ گے، 1 بیٹی ہو شادی کرو جنت میں جاؤ گے، اور 1 بھی بیٹی نہ ہو تو کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو تو بھی جنت میں جاؤ گے۔ اب ذرا تصور کرے کل کو قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، اعزا غبا اقربا سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس قیامت کی گھڑی میں اللہ رب العزت خالی اس مسئلے پر، خالی اس ایک مسئلے پر ہم سے سوال کر رہے کہ تمہارے سامنے اسلام کی شہزادیاں مرتد ہو رہی تھی، تمہارے سامنے بیٹیاں اسلام کے دامن سے باہر نکل رہی تھی، تمہارے سامنے بیٹیاں غیروں کا دامن پکڑ رہی تھی، تمہارے سامنے بیٹیاں قرآن چھوڑ کے بھاگ رہی تھی، تمہارے سامنے بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ بتاؤ تم نے اپنے استر سے کیا کیا، تم نے اپنے طور پہ اس کے خلاف کیا قدم اٹھایا ہے؟ کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اب ایک جملہ سجاد رضوی کا لے لو، اگر کسی محلے سے، کسی علاقے سے کوئی ایک بیٹی غیروں کے یہاں جاتی ہے تو وہ صرف اس باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ پورے سماج کی بیٹی ہے، پورے مسلمان کی بیٹی ہے۔ اس لیے آقا نے ہمیں کل مومنین اخوہ کی دعوت دی ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اگر کسی ایک کی بیٹی جا رہی ہے مطلب سب کی بیٹی جا رہی ہے، کسی ایک کے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے مطلب سب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر حقیقت میں آپ ایمان والے ہو، مسلمان ہو، تو شادیوں کو اتنا سستا کر دو، اتنا آسان کر دو کہ غریب کی بیٹی بیاہ لے، امیر کی بیٹی بیاہ لے۔ یاد رکھو، آج میری کل تمہاری بات ہے۔ آج اگر دوسرے کی بیٹی جا رہی ہے اور مسکراتے ہو کہ چلو ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں بچے۔ طرح طرح کی سازشیں ہیں، طرح طرح کے جال بنے جا رہے ہیں، اور تم ہو کہ مردہ مچھلی میں لگے ہوئے ہو۔ تم کو تو سونے سے فرصت نہیں ہے۔ آج 8 بجے سے پہلے مسلمان کا بچہ بستر نہیں چھوڑتا، اور غیر مسلم 4 بجے بھور میں اٹھ کے سڑکوں پہ دوڑ لگاتے ہیں کہ صحت اچھی ہے۔ تو ضروری بات ہے، 2 منٹ معذرت کے ساتھ، یہ کام کی باتیں ہیں، ویسے دھماکے دار جھنکار وہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور یہ میری عادت ہے کہ ہم اس میں کچھ 1-2 پیغام بھی دے دیتے ہیں تاکہ مقصد حل ہو جائے۔ کرنے 4 بجے بھور میں غیروں کے لڑکے لڑکیاں اٹھ کے صحت بنانے کو دوڑ لگا رہے ہیں۔ کوئی آرمی میں ٹرائی کر رہا ہے، کوئی پولیس میں ٹرائی کر رہا ہے۔ 8 بجے تک تمہارا بچہ سوتا ہے۔ اب یہ بتاؤ، ان کے یہاں ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے صبح اٹھنے کا؟ نہیں، لیکن وہ اٹھ رہے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ تم اپنے ایمان کو سنوارنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ تمہارے یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ فجر کے اذان کے وقت بستر چھوڑو، نماز کو نکلو۔ ارے وہ یوگا کر کے اپنی صحت کو مضبوط کرتے ہیں۔ تم نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری صحت کو مضبوط کر دے گا۔ تم نماز پڑھ لو، اللہ تم کو تندرستی عطا کر دے گا۔ اور تم بھی ٹرائی کرو۔ میں تو ہمیشہ پیغام دیتا ہوں، علم اتنا دو جتنا ضروری ہے، دینی علم، یعنی کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ آج تو بڑی آسانی سے کہہ دے تو حضرت میرے یہاں قرآن خوانی ہے، آئیے پڑھ دیجیے، ہم کو نہیں آتا ہے، فاتحہ پڑھ دیجیے، ہم کو نہیں آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اگر کہو گے نا کہ مجھ کو نہیں آتا، امام صاحب کو بلائیے، تو اللہ کہے گا کہ تم کو آتا کیوں نہیں ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ تمہارے لیے ہی تو کتاب نازل کیا گیا تھا، تم پڑھے کیوں نہیں؟ پڑھنے کے لیے ہی تو کتاب ہمارے پاس ہے، تو پڑھیے، اور اتنا پڑھیے جس سے آپ اسلام کی روشنی میں زندگی گزار لیجئے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، دنیاوی تعلیم بھی دیجئے، پروفیسر بھی بنائیے، لیکچرر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، ہر محاذ پہ اپنے بچوں کو کھڑا کیجئے۔ اس لیے کہ آج کل اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں، جواب دینے کے لیے دارالعلوم سے
مفتی صاحب لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے، مدرسے سے مولانا کو نہیں بلایا جاتا ہے، بلکہ کسی کالج کے پروفیسر کو اٹھا کر اسلامک اسکالر لکھ کے اسی سے جواب مانگا جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کو بلا کر اسی سے جواب مانگا جاتا ہے، اور ایسے لوگ جواب دینے جاتے جن کو استنجا کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو اب ضرورت آ پڑی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اسلام کی اتنی جانکاری دے کہ جب ضرورت پڑے علاج کرنے کی تو بیٹا اپنے علم سے لوگوں کا علاج کرے، اور جب ضرورت پڑے اسلام کی حقانیت بیان کرنے کی